اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستو، قرآن شریف کا 30واں پارہ جسے عمہ پارہ کہتے ہیں، اور اس پارے میں یہ سورہ ہے سورۃ الشمس، جو کہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا درس آج دیا جائے گا کہ تجوید کے ساتھ آپ کس طریقے سے اس صورت کو پڑھیں، تلفظ کو صحیح کریں، اوقاف یعنی وقف کو سیکھیں، اور کس طریقے سے کون سے حرف کو ادا کرنا ہے اس چیز کو سیکھیں۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے جو بچے ہیں وہ مدارس کے اندر جا کر کے اور اپنے اساتذہ سے قرآن شریف کو پڑھنا سیکھتے ہیں، والدین ان کو سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے وہ دوست جو کہ بڑی عمر کے ہیں اور وہ قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتے یا پڑھنا جانتے ہیں لیکن ابھی بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، ان کے اندر روانگی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ سبق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے کہ پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے قرآن شریف کو پڑھنے والے بن جائے۔ تو چلیے آج کا جو سبق ہے سورۃ الشمس ہے، 30ویں پارے کا ہے، اور اس سورت کے اندر خاص طور سے جو وقف کا جو طریقہ ہے وہ کس طریقے سے ہے اس کو بھی آپ سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، سین زر سی، والشمسی، والشمسی۔ دیکھیے پہلے بڑی شین ہے پھر چھوٹی سین ہے، تو دونوں سین کی ادائیگی میں جو فرق ہے اس فرق کے ساتھ اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا والشمسی، چھوٹی سین میں سیٹی کی آواز نکلے گی، والشمسی۔ واو زبر وا، ضاد پہ زو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا الف زبر ہا۔ پہلے بڑی ہا ہے اس کے بعد چھوٹی ہا ہے، دونوں کی ادائیگی میں جو فرق ہے اس کے فرق کے ساتھ پڑھیں۔ وضحاہا، والشمس وضحاہا۔ یہاں پہ آپ وقف کریں گے پھر بھی ہا پڑھا جائے گا، اور اگر آگے والی صورت آیت سے اس آیت کو ملا کر کے پڑھیں گے پھر بھی اس کو ہا ہی پڑھا جائے گا، دونوں صورتوں میں یہ ہا پڑھا جائے گا۔ والشمس وضحاہا، والقمر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، والقمر اذا تلاہا۔ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، میم زبر ما، را زر ری، والقمری، حمزہ زر ای، ذال الف زبر ذا، اذا تا زبر تا، لام کھڑا زبر لا، ہا الف زبر ہا، تلاہا۔ والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا۔ یہ جو نون ہے اس پہ تشدید ہے، اور جب بھی نون پہ تشدید آئے تو اس جگہ پہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر کے اس کو وہاں پہ روکنا اور پھر گنگنانا، جیسے یوں بولیں گے والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا۔ واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، لام زیر لی، واللیلی، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واللیل اذا، یا غین زبر یغ، شین کھڑا زبر شا، ہا الف زبر ہا، واللیل اذا یغشاہا۔ شا بڑی شین صحیح سے ادا کریں، یغشاہا۔ والسماء وما بناها،
واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زین ای، والسمائی، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، با زبر با، نون کھڑا زبر نا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا، وما بنا ہا، والسماء وما بناها. اب دونوں لائن کو اس طرح سے پڑھیے، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. طا زبر طا، حا کھڑا زبر حا، ہا الف زبر ہا، وما طحاها، پہلے بڑی حا اس کے بعد چھوٹی ہا، والارض، والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ سین کو واو سے ملائیں گے اور اس جگہ پہ غنہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. تو اس جگہ پہ آپ کریں گے ادغام مع الغنہ. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. فجورہا، را زبر را، اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، فجورہا وتقواہا. قاف کے اوپر جزم ہے، اس جگہ پہ قلقلہ ہوگا، وتقواہا فألہمہا، فألہمہا، ہا الف زبر ہا کو کھینچیے، فألہمہا فجورہا وتقواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا. قد، قد دال میں قلقلہ کیجئے، قد افلح، حا زبر حا، قد افلح من زکاہا. زک زا، زا کاف زبر زک، من زکاہا، نون ساکن کے بعد زا آیا، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، قد افلح من زکاہا. وقد دال میں قلقلہ کیجئے، وقد خواب، خا الف زبر خواب، با زبر با، خواب، وقد خواب من دساہا، وقد خواب من دساہا. کذبت ثمود، ثمود یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. یہ زال کے بعد جو نون ہے، اس نون کی آواز نہیں نکالنا، زال نون زیر زن نہیں بولنا ہے، بلکہ زال میم زیر، یہ جو چھوٹی سی میم ہے اس میم کو پڑھنا ہے، زال میم زیر زم، اذ انبعث، اذ انبعث اشقاہا. اور اس قاعدے کو قلب کہتے ہیں، قلب، قلب کے معنی بدلنا، یعنی نون کی جو آواز ہے اس کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے. تو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو،
اور نون ساکن کہتے ہیں اس نون کو جس پر جزم ہو. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو اس نون اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں. تو ایسے تو آپ پڑھتے زال نون زیر زن اذن بعثا، لیکن قاعدے کے اعتبار سے جب قلب کریں گے تو ہوگا اذن بعثا، اذن بعث اشقاہا، بڑی شین پھر بڑی قاف، اشقاہا، اذن بعث اشقاہا، فقال بڑی قاف، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ. یہ جو لام ہے، دونوں جو لفظ اللہ کا لام ہے دونوں جگہ پہ پڑ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے قبل والے حرف پر اگر پیش ہو یا کیا ہو زبر ہو تو دونوں صورت میں لفظ اللہ کے لام کو پڑ کر کے پڑھتے ہیں. پڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کی آواز ہوگی وہ منہ بھر کر کے نکلے گی. رسول اللہ، رسول اللہ یہ غلط ہو جائے گا، رسول اللہ یہ غلط ہے، یہ باریک ہو گئی، لام کیا ہو گئی باریک، رسول اللہ. بلکہ آپ کو کیسے بولنا ہے، رسول اللہ، رسول اللہ، پورے منہ بھر کے آواز نکلے گی. ناقۃ اللہ وسقیاہا، قاف میں قلقلہ کیجئے، وسقیاہا. تو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا، فعق عین اور قاف دونوں کی ادائیگی کریں، فعقروہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم، رب زبر رب پیشبو حامیم پیشم، ربہم بذنبہم، یہاں پہ بھی قلب ہوگا، نون ساکن کے بعد با ہے، میم سے بدل دیا، بذنبہم فسواہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. یہ 15 آیتیں تھی اس صورت کے اندر مکمل ہوئی. اسی طریقے سے سبق پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ آئیں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.